بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن واثلۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرت واثلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کر، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرمائے اور تجھے مصیبت میں مبتلا کر دے۔ ترجمہ حدیث مبارکہ کا ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیے۔ حضرت واثلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی مصیبت پر یعنی مسلمان کی مصیبت پر یا انسان کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کر، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرمائے اور تجھے مصیبت میں بلا میں مبتلا کر دے۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جن مبارک اور پاکیزہ اخلاق کی تعلیم دی ہے اور جن پر خود بھی عمل کر کے دکھایا ہے اور بتلایا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ مبارک اور پاکیزہ اخلاق انسان کو واقعی انسان بنا کر چھوڑتے ہیں۔ کوئی اچھی خصلت، کوئی قابل تحسین عادت ایسی نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک اور اپنے عمل مبارک سے دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش نہ کر دی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھایا کہ برے اخلاق اور نکمی عادتوں سے انسان دنیا میں تو بدنام اور ناکام ہوتا ہی ہے، مرنے کے بعد بھی ان برے اخلاق و عادات اور اطوار کے تباہ کن اثرات انسان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ سب سے بری بات جو آدمی میں ہے وہ یہ کہ وہ اپنی خوشحالی پر تو اترائے اور اپنے سے کم درجے آدمی کو حقارت کی نظر سے دیکھے۔ یہی وہ کمینی خصلت ہے جو انسان کو جانور سے بھی بدتر بنا دیتی ہے، کہیں یہ غرور کی شکل میں، کہیں یہ تکبر کی شکل میں، اور کہیں کبر اور بڑائی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، اور کہیں یہ ظلم و ستم کی صورت اختیار کرتی ہے۔ برائی کی ایک صورت یہ بھی ہے جو اس حدیث مبارکہ میں بتلائی گئی ہے کہ جو انسانیت کی بنیاد کو ختم کر دینے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان یا مسلمان اور بھائی کی مصیبت پر تو خوشی کا اظہار کرے، صرف اس لیے کہ اس سے دشمنی ہے یا اس سے ناچاکی ہے یا اس سے شطرنجی۔ دشمن کی مصیبت پر خوش ہونا بڑی نادانی کی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا تو ابتلاؤں، آزمائشوں، مصیبتوں کا گھر ہے۔ اس میں چاروں طرف آفتیں ہی آفتیں منڈلا رہی ہیں۔ کسی کی مصیبت پر انسان خوش ہو تو کیا وہ اپنے بارے میں یہ یقین رکھ سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہر آفت سے بچا رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ بات تو کسی کے اختیار میں نہیں کہ مصیبت سے بچ جائے۔ دیکھیے، آج اگر کوئی شخص مصیبت سے بچا ہوا ہے تو یہ اس پر اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے، اس لیے اسے
اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مصیبت زدہ لوگوں پر رحم اور ترس کی نگاہ ڈالنی چاہیے، بلکہ ممکن ہو اسباب و وسائل اور صلاحیتیں اجازت دیں تو پھر دریا دلی کا مظاہرہ کرے، وسعت قلبی کا مظاہرہ کرے، مصیبت زدہ کی مدد کرے، خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے، یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عادات، اخلاق۔ انہی کو قرآن نے کہا اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ۔ انہی کو سید عائشہ صدیقہ ام المومنین عفیفہ پاکیزہ منزہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ تو کتنے مقدس اور پاکیزہ اور حکیمانہ انداز میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہو۔ راحت اور مصیبت تو زندگی بھر ساتھ چلتی پھرتی رہتی ہے، اور یہ تو گویا کہ ایک طرح سے سایہ ہے، چھاؤں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو کیا پتہ آج جو لوگ مصیبتوں میں گرفتار ہیں، کل اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور اے مخاطب وَيَبْتَلِيكَ اور تجھے مصیبت میں گرفتار کر دے، تو پھر تیرا کیا حال ہوگا؟ تو بھی یہی چاہے گا مصیبت میں کہ کوئی میری مدد کرے، خیر خواہی کرے۔ تو لہذا اپنے اوپر مصیبت کے آنے سے پہلے مصیبت زدہ پر تو بھی مہربانی کر، شفقت کا مظاہرہ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کر، ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس پر تو رحم فرمائے اور تجھے بلا اور مصیبت میں مبتلا اور گرفتار کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کی مصیبت پر خوشی سے بچائے، اور دوسروں کی مصیبتوں میں اللہ تعالی ہمیں اپنی وسعت کے مطابق مدد کرنے کی، کام آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔